الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام و دختران ملت، آج 6 تاریخ جنوری کی 2023 کی 31 دسمبر رات 12 بجے کے بعد جو ہنگامہ کیا گیا، شور و غل مچایا گیا، جس طرح کہ انہوں نے بہت بڑا پچھلے 2022 میں کچھ بڑا کردار ادا کیا ہوگا، یا 2023 میں کوئی نئی پالیسی بنی ہوگی۔ قومیں پالیسیوں سے بنتی ہیں، قومیں شور شغرب سے نہیں بنتی، ذہنی نشوونما پالیسیز سے بنتی ہے، ذہنی نشوونما آتش بازی سے نہیں بنتی۔ برادران اسلام، 20ویں سال کا نیا دن اور پچھلے 2022 کا پرانا دن، وہی پالیسی، وہی انداز، وہی امت مسلمہ کی تذلیل، وہی امت مسلمہ کے ساتھ جس طریقے سے توہین آمیز رویات، قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہ ملکوں نے پالیسی بنائی، نہ قوموں نے پالیسی بنائی، اور جو پالیسی بنا رہے ہیں، جو یروشلم میں، وائٹ ہاؤس میں اور دلی میں جو پالیسی بنائی جا رہی ہے، اسی پالیسی پر پوری کائنات، پوری مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو درندگی کی طرح ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ درخواست ہے آپ سے، آئیے قرآن کی طرف، قرآن کی پالیسیز کی طرف آئیے، جس پالیسی کے تحت ہم راہ نجات حاصل کر سکتے ہیں ان ابلیسی طاقتوں سے، ان دجالی فتنوں سے، ان شیطانی طاقتوں سے۔ قوموں کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے، قرآن کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ آج کا مضمون، آج کو یہ درس غلبہ اسلام پر ہے کہ غلبہ اسلام کس طرح ہوگا اور کون کرے گا۔ قابل غور و سوچ بات ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اللہ کس طرح قوموں کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس پر کس طریقے سے ابتلائیں آتی ہیں، ان ابتلاؤں میں وہ قوم کس طریقے ثابت قدم رہ سکتی ہے۔ جب وہ قوم ثابت قدم رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کائنات پر کس طرح فضل من العالمین بنا دیتا ہے۔ لیکن جب وہ قوم اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے مقربین کو تکلیف دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کس طریقے سے اسفل السافلین کر کے ان کے ہر نماز میں یہ کہہ دیتا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، دختران ملت، ہم نے قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ غلبہ اسلام کس طرح ہوگا، کون کرے گا، اللہ کس طرح قوموں کا انتخاب کرتا ہے، میں تھوڑا اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ کیا جانے، یہ کیا جانے دو پیسے کے جنہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں، جنہوں نے برمنگھم یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی، قرآن کی روحانیت کو کیا جانے، قوموں کی انتخاب کو کیا جانے، قوموں کے انقلاب کو کیا جانے، قوموں کے اندر جو اللہ رب العالمین کے مقربین کو کیا جانے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے علاقہ فتح کیا۔ قرآن کی طرف آئیے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دور اسلام کی نشاط ثانیہ میں اللہ نے کس کا انتخاب کیا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ غلبہ اسلام کا کام لینا چاہتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت غلبہ اسلام کو نہیں روک سکتی، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ قرآن کا فیصلہ سورہ توبہ کے اندر، سورہ بارات کے اندر اللہ نے فرما دیا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ آئیے قرآن کی طرف برادران اسلام و دختران ملت، غلبہ اسلام کس طرح ہوگا، کس طریقے سے اس زمین پر اللہ رب العالمین اسلام کی نشاط ثانیہ کے اس مرکز، اس پاکستان سے کام لینا چاہتا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ میں نے سورہ نساء کی 59 نمبر آیت کے آدھی آیت تلاوت کی، کیونکہ اتنا مفصل مضمون ہے۔ اگر پوری آیت پہ بات کروں، فَإِنِ تَنَزْتُم پہ صرف بات کر دوں، متنازع پہ بات کروں، جو تنازع آج کل چلے جا رہے ہیں، تو یہ ہم اس روحانی انقلاب کی طرف لانے کے لیے امت مسلمہ کو صرف ذہنی نشوونما کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آئیے قرآن کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، ہر بار جہاں پر مومنین کا ذکر آتا ہے، قرآن نے مومنین کا ذکر کیا، وہاں پر قرآن نے ان کو ایک ذمہ داری عطا کی، مومنین کو ذمہ داری عطا کی۔ مومنوں، تم نے نماز پڑھنا ہے، مفصل بات میں اس پر کر چکا ہوں۔ تو یہاں پر جو سورہ نساء کے اندر،
سورہ نساء کی کئی برکات ہیں، اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ کسی وقت پر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کے بارے میں یا سورہ نساء میں جو موجودہ دور حالات کے بارے میں جو جس طریقے سے قتل و غارت گری کی جو اس کے بارے میں جو پیچھے ذکر آیا ہے سورہ نساء کے شروع میں، انشاءاللہ تو اس پر تفصیلی بات کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے اس پر بات کرتے ہیں، پھر اولو الامر پہ آتے ہیں۔ اولو الامر کیا ہے؟ توجہ دیجیے گا برادران اسلام، الفاظ کو مت پکڑیے جا کفر کے فتوے لگانے والوں، الفاظ کو مت پکڑیے جا، قرآن کو عمل میں دیکھیے۔ قرآن کی آیات کی زیر زبر پیش کوئی نہیں بدل سکتا۔ قرآن ہر دور کے لیے نافذ العمل ہے، رہے گا، رہا ہے، کیونکہ یہ کتاب المکنون ہے، یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے کتاب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے عطا کرنا شروع کی۔ جب الیوم اکملت لکم دینکم ہوا ورضیت لکم اسلام دینہ ہوا، تو اللہ دین اسلام سے راضی ہوا اور تمام تر نعمتیں عطا کی اللہ نے۔ تو یہ وہ نعمت ہے، قرآن بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے جو اللہ نے ہمیں عطا کی اس دور حاضر میں، اس کو سمجھنے کے لیے۔ قابل غور بات ہے برادران اسلام۔ دور جدید میں ہم جو سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہم دور جدید کی بات کرتے ہیں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ قابل غور قابل سوچ بات ہے۔ اللہ کا انتخاب کسی الیکشن سے نہیں ہوا، اللہ کا انتخاب کسی نے ووٹ ڈال کر نہیں کیا کہ ایک طرف عبد ہے، ایک طرف اللہ ہے جو رحمان ہے، اور عبد کے درمیان جناب الیکشن ہو رہا ہے۔ اسی طرح اطیعوا الرسول، اس رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت جس طرح فرض ہے، رسول کی اطاعت بھی اس طرح فرض ہے۔ اب اللہ اور رسول کا انتخاب انسانوں نے نہیں کیا، اس کا انتخاب رسول کا اللہ نے کیا۔ اب اللہ اور رسول کو جو انتخاب ہو جاتا ہے، اس کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انسانوں کو اولو الامر منکم، وہ آپ کو اس میں مامور من اللہ بتاتا ہے، اور لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہر دور میں اللہ مامور کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول تمام تر انسانیت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انسانیت میں معمور کرتا ہے، قوموں کو معمور کرتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے قوم کو معمور کیا، فضلنا من العالمین بنایا، اس قوم کو من السلوى عطا کیا، اس قوم پہ اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے، اس قوم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء بھیجے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء اسی بنی اسرائیل میں آئے، جس بنی اسرائیل کو اللہ نے فضل العالمین بنایا۔ پھر اس نے جب اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت قبول نہیں کی، اس کے خلاف بغاوت کی، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کو فضلنا من العالمین سے اسفل السافلین کر کے برادران اسلام ان کے لیے کیا کہہ دیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قابل غور قابل سوچ بات ہے۔ یہ دور اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے۔ اس دور کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انتخاب کیا ہے۔ وہ قوم کون سی ہے؟ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے یہ سحر فرنگیانہ۔ برادران اسلام ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ آج یہ جو ایشیا سے سحر فرنگیانہ ٹوٹا، برطانیہ نکلا تھا پورے اپنے جہاں اس کا سورج بھی غروب ہوتا تھا، جہاں پر جو ہے نا اس کی بادشاہت کی حکومت تھی، اللہ نے اس کو لپٹ کر فٹ بال کا گولہ بنا کر اس کو اللہ رب العالمین نے ایک گریٹ بریٹن کو گراٹ بریٹن بنا دیا، جزیرے میں قید کرا دیا۔ روس نکلا، آپ نے دیکھا برطانیہ جب آیا تھا چکدرا سے آگے نہیں آ سکا، اس علاقے کو معمور ہے، اللہ نے ان کے انتخاب کیا ہے، چکدرا سے آگے برطانیہ نہیں آیا، روس نکلا، اس زمین کو ٹوٹا ہے ایشیا سے۔ ایشیا سے آپ نے دیکھا کس طریقے سے سحر فرنگیانہ ٹوٹا، جس طریقے سے روس آیا، آ کے آپ نے دیکھا کنڑ سے آگے، کنڑ کی دریا سے آگے روس قدم آگے نہیں بڑھا سکا۔ کون روک رہا ہے ان کو؟ امریکہ آیا اس سرزمین پہ جن کی کتب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سرزمین مقدسوں کی لشکرگاہ پہ امریکہ آیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ، لشکریوں کے ساتھ، اس سرزمین پہ افغانستان کے اوپر
کنر دریا سے آگے نہیں بڑھ سکا. اس قبائل کا انتخاب اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فرمایا ہے. جس طرح بنی اسرائیل کا انتخاب ہوا تھا اسی طریقے سے ان پختونوں کا انتخاب اس دور میں اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے ہوا ہے. یہ پختون اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں پختون اور پاکستان کی فوج امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے. کیونکہ ہندوستان کی جن کتب میں کالگنان میں آپ اٹھا کے دیکھیں انہی پختونوں کے لیے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ یاگی ہیں. بڑی تفصیل ہے اس کی. کس طریقے سے آج یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے رام راج بنانا ہے, ہم نے قندھار تک جانا ہے, تو قندھار میں کس نے آگے پناہ لی تھی؟ اسی وادی نے ان کو پناہ دی تھی, اسی کوہ سلیمان کی وادی نے, اسی کوہ قراقرم کی وادی نے, اسی افغانستان میں کوہ ہندوکش کی وادیوں میں یہ پناہ لینے والے. اس طرح امریکہ بھی آیا, وہ بھی برباد ہو کے گیا. یہ خطے سرزمین ہے, یہ قوم ہے. اس قوم کا اللہ نے انتخاب کیا ہوا ہے. درخواست میرے اس قوم کے علماء کرام سے, آئیے. اب معمور من اللہ کوئی حاکم وقت نہیں ہے. یہ معمور من اللہ, اللہ تو اس کائنات میں معمور کرتا ہے. اللہ کی طرف سے جس کو معمور کیا گیا ہے وہ یہ قوم پختون جس کے انتخاب ہوا ہے, جس نے اٹھ کر اس زمین پر اللہ اس کے رسول کی حمد کو قائم کرنا ہے. یہ پاکستان کی فوج اور پختون, ارے پختون تو بغیر پیسوں کے سپاہی تھے پاکستان کے. 1947 میں لوگوں نے دیکھا, 1948 کی جنگ میں دیکھا, 1965 کی جنگ میں دیکھا کس طریقے سے یہ کیوں لڑایا جا رہا ہے. ہم کو کیوں لڑایا جا رہا ہے, پختون کو اور پاکستان کی فوج کو کیوں لڑایا جا رہا ہے؟ ارے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا برادران اسلام, قابل غور و سوچ بات ہے. یہ اپنی مذہبی کتب سے پالیسی بنا رہے ہیں, اس پالیسی کے تحت یہ چل رہے ہیں کہ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے, ان کی کتب توریت میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں, یہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں جس کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ قوم اٹھ کے اس زمین پر اسلام کو غالب کرے گی. افغانستان, پاکستان, ایران, یہ تمام تر انتخاب خراسان ہے, یخرج من خراسان, تو اس کا انتخاب ہوا ہے. یہ منتخب قوم ہے, یہ غلبہ اسلام کے لیے اللہ نے ان کے انتخاب کیا ہوا ہے. بڑی سی بڑی قوت ہی ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ ان کو فتح نہیں کر سکی. سکندر اعظم کے بارے میں بڑا مشہور ہے, وہ ان کو فتح نہیں کر سکا. تو یہ قوم کا انتخاب ہوا ہے. یہ جو آج جس طریقے سے اس قوم کے بچوں کو ورغلائے جا رہا ہے, پاکستان کے خلاف لائے جا رہا ہے, میرے آپ سے اپیل ہے, درخواست ہے, ہر فرد اپنے ارد گرد نظر رکھے, ایسے لوگوں کی اصلاح کرے, ان کو بتائے کہ پاکستان اللہ کا ارادہ ہے. پاکستان کی فوج امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. یہ پختون جس کا اللہ نے قرآن کے اندر اس کا انتخاب کیا ہوا ہے, یہ پختون جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ان کا انتخاب ہوا ہے, جو پٹھان ہے, جو کہ اس کشتی کا, جو اسلام کی کشتی ہے, جس نے منزل کو پہنچنا ان شیطانی دجالی ان تلاطم سے نکل کر, جو تہ جس پر پوری کشتی کا دار و مدار ہوتا ہے, وہ پٹھان ہے. وہ پٹھان ہے, یہ قوم ہے جس کا انتخاب ہوا ہے. تو غلبہ اسلام کے لیے اللہ نے اس قوم کا انتخاب کیا. اولو الامر منکم, جو تم میں معمور کر دیے جائے, ان کا معمور کیا گیا ہے. یہ پختون قوم کا انتخاب ہوا ہے. غلبہ اسلام ہے. اسلام کے غلبے کے لیے آج ہندوستان اور اسرائیل اپنے تحفظ کی پالیسی لے کے چل رہا ہے. 2023 بھی آ گیا. امت کی پالیسی کیا ہے؟ امت کو اس ٹکراؤ سے نکالنے کی پالیسی کیا بنائی جا رہی ہے؟ کہ امت مسلمہ کو اندر وہ روحانی انقلاب کے لیے یہ جو جتنا بھی ٹکراؤ کیا جا رہا ہے, اس ٹکراؤ سے نکالنے کے لیے کیا قومی کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے؟ افسوس ہوتا ہے مجھے ان کی ذہنیت پر جو کہتے ہیں کہ ہم نے فلانے علاقے کو فتح کر دیا. تم کیا جانو قرآن کی روح کو؟ تم کیا جانو قرآن کی قوموں کو جس کا اللہ انتخاب کرتا ہے؟ اس قوم کو اللہ رب العالمین دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت اس کو ملیامت نہیں کر سکتی. نہ فرعون جیسی طاقت, نہ شداد کی دولت, نہ حمان کے فتوے, جس کا اللہ انتخاب کر دیتا ہے, اس کو کسی کا کوئی بھی سب فتوے کالعدم ہو جاتے ہیں. اللہ کا حکم جو کن کا ہے وہ فیکون ہوتا ہے, ہوتا رہا ہے, ہوتا رہے گا.
تو برادران اسلام، یا ایھا الذین آمنوا، آئیے ہم سب مومنین بنے، ہم سب اس غلبہ اسلام کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کے لیے، جس کے لیے پاکستان 27 رمضان مبارک کو معرض وجود میں آیا تھا. میں اس سے پہلے بھی عرض کر سکوں، کسی ایک پارٹی کے واسطے نہیں بنا تھا پاکستان، کسی شخصیت کے واسطے نہیں بنا تھا پاکستان. نہ قائد اعظم نے خود کو یہاں کا بادشاہ بنانا تھا مغلوں کی طرح، نہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کبھی اس مملکت کا پاکستان بنانے کے لیے کوئی سازشیں کی. یہ تو شب قدر کی مبارک رات کو اللہ نے ہمیں عطا کیا. اللہ ان کی قبر پہ انوار عطا فرمائے. قائد اعظم نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب اس لا الہ الا اللہ کے لیے ہم نے متحد ہونا ہے، سیاست سے نکلنا ہے، فرقوں سے نکلنا ہے، گروہ بندی سے نکلنا ہے. کیونکہ آگے میں تنازعوں پہ بات کروں گا، جو روحانی انقلاب کو روکنے کے لیے جو دجالی فتنوں جو تنازع بنا کے ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگا کر، ایک دوسرے کے خلاف کافر کہہ کر، ہمارے 22 سال نوجوانوں کو، 14 سال سے لے کے 22 سال تک نوجوانوں کو گمراہ کیا کر کے ان کو آج ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جا رہا ہے. ان کی ذہنی نشوونما ہم نے کرنا ہے. یہ علم کرام کی ذمہ داری ہے. معاشرے میں اعتدال کو پیدا کرنا ہے، اس روحانی انقلاب کی طرف چلنا ہے، اللہ کی حکمت کو سمجھنا ہے، حماقت نہیں کرنا ہے. ورنہ یاد رکھیے، بڑی بڑی قومیں جو اللہ اس کے رسول کے امر کو نہیں مانتی، بڑی بڑی قومیں ملیا میٹ ہو چکی، ان کی نسلیں، ان کی نام، ان کی نمود، ان کی تہذیب و تمدن، ان کی ثقافتیں مٹ گئی. برادران اسلام، وہ بت جو پتھر کے بنے تھے کعبے کے اندر، جس پر پانی برستا تھا، وہ بھی نہیں ختم کر سکتا تھا. ان بتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل جاء الحق وزهق الباطل، حق تو نبی کی ذات ہے. تو ان بتوں کو جو فرقوں کے ہم نے بنا کے اپنے اوپر سجا کے رکھے ہوئے، ان سیاست کے بتوں کو، ان فرقوں کے بتوں کو، ان تعصب کے بتوں کو، ان تکفیر کے بتوں کو، ان ملکوں، ملتوں، قوموں کے بتوں کو اب ہم نے توڑنا ہے. اور توڑ کر ہم نے ملت میں گم ہونا ہے، متحد ہونا ہے، اور غلبہ اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو لہٰذا یہ انتخاب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ یہ پختون قبائل بداول الاسلام غریباً، اکثر میں عرض کرا کرتا ہوں، میرے فقیروں کا، ہم فقیروں کا، میرے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن قائم مقام امام الجہاد، جن کا مزار گلی باغ مردان میں ہر برج خاص و عام ہے. آپ نے درس میں ہمیں فرمایا تھا کہ یہ پختون قوم کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اس کے خلاف سازشیں کی جائیں گی. قبائل کے تمام تر لوگوں میں دورے کر کے آپ نے بتایا تھا. اب ان سازش کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو روحانیت کی طرف آنا ہوگا. برادران اسلام و اختران ملت، اکثر میں پریس کلبوں میں عرض کرتا رہا ہوں، ہمیں جس ڈاکٹر نے ہمارے مرض کو تشخیص کر کے ہمیں آپریشنوں پہ لگا دیا ہے، وہ ڈاکٹر غلط ہے. کتنے آپریشن ہوئے، کس قدر آپریشن کیے گئے، کسی آپریشن سے مرض کی تشخیص نہیں ہو سکی، مرض نہیں ختم ہو سکا. جب مرض ختم نہیں ہو سکا تو آپ کا ڈاکٹر کا تشخیص غلط ہے. آئیے میں قرآن کی تشخیص آپ کو بتا دوں. آئیے اس مرض کا علاج، دہشت گردی کا علاج، اس تنازعات کا علاج، اس ٹکراؤ کا علاج روحانیت سے کرتے ہیں. تو ہم سب کو فرض ہے، سب سے درخواست ہے، میری اپیل ہے، میری ایک فرد کے مسلمان سے، کہ جو لوگ جن کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جو کفر کے فتوے لگا کر ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں، خدا را ان کی اصلاح کیجیے، خدا را ان کے ساتھ بیٹھیے. اخوانوں کو فی الدین، ہم سب دین کے بھائی ہیں. آپ کے بھائیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آپ کے بھائی کو جو ہوا سماق المسلمین، سے سلامتی پھیلنی ہوتی ہے، وہ سلامتی سے ختم ہو کر وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان کو دہشت گردی پہ لگایا جا رہا ہے. اسلام تو سلامتی کا دین ہے. الیوم اکملت لکم کا دین ہے، دین تو مکمل ہو چکا ہے. ان دجالی فتنوں سے، ان شیطانی طاقتوں سے، ان یاجوج ماجوج کے مکر و فریب سے، ان کی بنائی ہوئی پالیسیوں سے ہم قرآن کی بنائی ہوئی پالیسیوں سے نکل سکتے ہیں. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، ہم نے سب سے پہلے پہچاننا ہوگا کہ اللہ اس کے رسول نے کس قوم کو معمور کیا ہے. وہ معمور کرتا ہے قوموں کو.
وہ قوموں کو لا کے فضل من العالمین بنا دیتا ہے. تو پھر پختونوں آپ کا معمور ہوئے ہیں. آپ اس دور اسلام کی نشاط ثانی میں اسلام کے غلبے کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کے لیے آپ کا انتخاب ہوا ہے، جس کے بارے میں ہندوستان کی کتب میں بھی موجود ہے. ہندوستان کی کتب بھی اسی لیے ہندوستان کے برہمنوں بیٹھ کے اپنی مذہبی پالیسی بنا کر پختون کو، افغانوں کو، پاکستان کو، ایرانیوں کو، ہم کو آپس میں لڑائے جا رہے ہیں. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ یہ صحرائی یا مرتے کوہستانی. تو صحرائیوں نے فطرت کی نگہبانی کر لی. اسلام فطرت ہے، دین فطرت ہے. اسلام کی نشاط ثانیہ میں غلب اسلام کی نگہبانی ان کوہستانیوں کے سر پر ہے، ان پختونوں کے سر پر ہے، ان پہاڑ میں رہنے والے ایمانی مومنین کے سر پر ہے، ان مسلمانوں کے سر پر ہے. آپ لوگوں کا انتخاب ہوا ہے. آئیے، فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے. آئیے غلب اسلام کے لیے، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کے لیے پاکستان کی فوج اور پختون قوم کو متحد کرتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں. آئیے قرآن سے پالیسی بناتے ہیں، نکلتے ہیں شیطانی پالیسیوں سے. اس آپریشنوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا جس آپریشن سے ہم قوم کو آپس میں لڑا رہے ہیں. اب ہم نے روحانی انقلاب کی طرف آنا ہوگا. میری درخواست ہے، میری اپیل ہے، ہر فرد سے غلب اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ آپ جو اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ فضل من العالمین بن سکے. تمام عالمین پر جیسا رب الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ تمام عالمین کا اللہ رب ہے. اللہ تعالیٰ تمام عالمین پہ جس طرح امت مسلمہ کو اس سے پہلے فضلنا بنایا تھا، اس سے پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو فضلنا بنایا تھا، تمام تر عالمین کے اوپر فضیلت عطا کی تھی، اس کو برکت عطا کی تھی، اس کو نعمتیں عطا کی تھی، ان پر من و سلوہ عطا کیا تھا. تو اللہ رب العالمین بھی آپ پر رحمتیں، برکتیں، اپنا فضل نازل کرے گا، کیونکہ امت مسلمہ میں آپ کا انتخاب ہوا ہے. اے پختون قوم، آپ کا انتخاب ہوا ہے. اے یاگیو، آپ کا انتخاب ہوا ہے. اے اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں، آپ کا انتخاب ہوا ہے. آپ نے اٹھنا ہے اور اٹھ کے اللہ اس کے رسول کے وعدوں کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے انک لا تخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ نے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں اذان کے بعد دعا کرتے ہیں. برادران اسلام و دختران ملت، غلب اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے، اتحاد ہونے کے لیے تمام تر جتنے بھی مذہبی حلقہ ہے جو ممبر و محراب پر بیٹھا، آپ سے اپیل ہے کہ اس قوم کے اندر جولانی پیدا کیجئے. آئیے، جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا مذہبی حلقے کے لیے کہ مذہبی جو میرے امت کے علماء ہیں ان کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں. تو بنی اسرائیل کے انبیاء نے جس طریقے سے ان فرعونی طاقتوں کے خلاف، ان دجالی شیطانی قوتوں کے خلاف، ان کی سازشوں کے خلاف اللہ کی امداد سے حکمت کے ساتھ اپنی قوم کی رہنمائی کی، آپ بھی آئیے میدان میں. آپ کو دعوت ہے اب اس تکفیر سے نکل کر اس قوم کو من حیث القوم بنا کر حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کا رسول کا جو انتخاب ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اولو الامر جو ہے وہ معمور من اللہ ہے. اللہ معمور کرتا ہے قوموں کو. اللہ نے اسلام کے نشاط ثانیہ کے لیے 27 رمضان مبارک کو پاکستان کا، اس پاکستان فوج کا جو انتخاب کیا ہے، ان کو متحد کر کے اسلام کے غلبے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ سے اپیل ہے، وما علینا الا البلاغ المبین.